السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عثمان رزاق، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زون۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع گفتگو جو ہے ایک خاندانی سلطنت جو پوری دنیا کی خوراک کو کنٹرول کرتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا کارگل اور میکملن فیملی۔ آج کا موضوع گفتگو اسی فیملی کے بارے میں، کس طرح انہوں نے دنیا کی خوراک کو کنٹرول کیا۔ موضوع پر چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں، آپ کی اور دوسروں کی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ تو چلتے ہیں موضوع کی طرف۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی بیشتر خوراک، اناج، گوشت، چاکلیٹ اور تیل چند خاندانوں کے کنٹرول میں ہے؟ ان میں سب سے طاقتور اور سب سے خفیہ خاندان کارگل میکملن فیملی ہے۔ یہ خاندان 150 سال سے زیادہ عرصے سے دنیا کی فوڈ چین یعنی خوراک کی زنجیر پر حکمرانی کر رہا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ان کی دولت، طاقت، مذہبی پس منظر، تنازعات اور اثرات پر ہم تفصیل سے آج گفتگو کرتے ہیں۔ کارگل خاندان کی بنیاد 1865 میں ولیم والیس کارگل نے رکھی۔ وہ امریکی ریاست آئیوا میں ایک غلے کے گودام کے مالک تھے۔ ان کا خاندان مذہباً عیسائی پروٹسٹنٹ پس منظر رکھتا تھا اور اس وقت وہ امریکہ کے مڈ ویسٹ میں پریسبائٹیرین چرچ سے وابستہ لوگ عام تھے۔ کارگل خاندان نے مقامی چرچ، یتیم خانوں اور YMCA جیسے مسیحی فلاحی اداروں میں فنڈز بھی دیے۔ دوسری طرف میکملن خاندان اسکاٹ لینڈ کے قدیم قبیلے کلین میکملن سے تعلق رکھتا تھا۔ تاریخی طور پر یہ قبیلہ سیلٹک کرسچن چرچ سے منسلک رہا اور بعد میں چرچ آف اسکاٹ لینڈ کے پیروکار بنے۔ اس لحاظ سے دونوں خاندان عیسائی روایت میں مضبوط مذہبی جڑیں رکھتے ہیں۔ جبکہ کارگل کی بیٹی ایڈنا کارگل نے جان ایچ میکملن سینئر سے شادی کی تو دو کاروباری اور مذہبی طور پر ہم آہنگ خاندان ایک ہو گئے۔ اسی شادی نے کارگل میکملن سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس کی ترقی اور وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کارگل کمپنی نے ابتدا میں غلے کے کاروبار سے آغاز کیا، مگر جلد ہی اناج کی تجارت، شپنگ، سٹوریج اور ایکسپورٹ میں پھیل گئی۔ میکملن خاندان کے آنے کے بعد کمپنی نے تیزی سے ترقی کی اور 20ویں صدی کے وسط تک کارگل دنیا کی سب سے بڑی نجی زرعی کمپنی بن چکی تھی۔ اس نے کاروبار کو صرف غلے تک محدود نہیں رکھا، بلکہ گوشت، چاکلیٹ، تیل، جانوروں کی خوراک، نمک، کھاد اور توانائی تک پھیلا دیا۔ کارگل نے اپنی سپلائی چین پر مکمل کنٹرول حاصل کیا، یعنی کھیت سے لے کر کھانے کی میز تک سب کچھ انہی کے اثر میں ہے۔ 1960 کی دہائی تک کمپنی 70 سے زائد ممالک میں سرگرم تھی اور ان کے گودام، جہاز، بندرگاہیں اور فیکٹریاں دنیا بھر میں پھیل چکی تھیں۔ خاندانی ملکیت اور طاقت کا اندازہ لگائیں۔ آج بھی کارگل کا تقریباً 88% حصہ کارگل میکملن خاندان کے ہاتھ میں ہے۔ اس خاندان کے 100 سے زیادہ افراد کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، لیکن صرف چند افراد بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھتے ہیں۔ خاندان نے جان بوجھ کر کمپنی کو نجی یعنی پرائیویٹ رکھا تاکہ انہیں اپنے مالیاتی یا کاروباری فیصلے عام لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرنے پڑیں۔ یہی خفیہ پن ان کی اصل طاقت ہے۔ اگرچہ اب کمپنی کے CEOز پیشہ ور لوگ ہیں، لیکن فیصلہ سازی، سرمایہ کاری، عالمی پالیسیاں اب بھی خاندان کے کنٹرول میں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ میکملن خاندان کے بیشتر ارکان عوامی زندگی سے دور رہتے ہیں۔ وہ شاذ و نادر ہی میڈیا پر نظر آتے ہیں۔ جبکہ قیادت کی تبدیلی کا بھی ایک خفیہ پروسیس ہے۔ جان ایچ میکملن سینئر نے کارگل کو مالی بحران سے نکال کر مستحکم کیا۔ ان کے بعد جان ایچ میکملن جونیئر آئے جنہوں نے کمپنی کو عالمی سطح پر پھیلایا۔ بعد میں وٹنی میکملن کمپنی کے آخری خاندان CEO بنے۔ ان کے دور میں کارگل نے جدید ترین فوڈ پروسیسنگ، لاجسٹکس اور ٹریڈنگ ٹیکنالوجی اپنائی۔ 1995 کے بعد کمپنی میں غیر خاندانی ماہرین کو اعلیٰ عہدے دیے گئے، مگر مالکان اب بھی یہی خاندان ہے۔ اس خاندان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے یہ بہت سارے تنازعات میں بھی ملوث ہیں۔ کارگل دنیا کی سب سے بڑی سپلائی چین کمپنی ہے۔ یہ اناج، گوشت، کوکو، تیل اور فیڈ کی عالمی ترسیل کو کنٹرول کرتی ہے۔ بہت سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کارگل چاہے تو وہ کسی ملک کی غذائی قیمتیں بڑھا یا گھٹا سکتی ہے۔ کمپنی کے فیصلے عالمی مارکیٹوں پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں جہاں غذائی عدم تحفظ زیادہ ہے۔ ماحولیاتی مسائل کے حوالے سے بھی بہت سے تنازعات میں یہ کارگل کمپنی شامل ہے، جیسا کہ
کارگل کمپنی پر الزام ہے کہ اس کی زرعی سرگرمیوں نے برازیل، بولیویا اور انڈونیشیا میں جنگلات کو نقصان پہنچایا۔ دی گارجین اور کلائنٹ ارتھ کی رپورٹ کے مطابق کمپنی کے سویا اور پام آئل منصوبے ایمیزون کے جنگلات کی کٹائی کا سبب بنے۔ اگرچہ کارگل نے زیرو ڈیفارسٹریشن پالیسی کا اعلان کیا ہے، مگر زمینی حقائق تو اس کے برعکس ہیں، جو کہ رپورٹ بھی ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چائلڈ لیبر یعنی بچوں کی مزدوری اور انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کمپنی پر سوال اٹھتے ہیں۔ کوکو یعنی چاکلیٹ کی سپلائی چین میں کمپنی پر چائلڈ لیبر کے الزامات لگے۔ برازیل کی عدالتوں نے 2023 میں کمپنی کو مزدوروں کے غیر انسانی حالات پر قانونی ذمہ دار ٹھہرایا۔ ہیومن رائٹس تنظیموں کے مطابق کمپنی کے کچھ سپلائرز غلامی جیسے حالات میں مزدوروں سے کام لیتے ہیں۔ دولت اور خوراک کی قیمتوں کا رد و بدل 2022 کی یوکرین جنگ کے دوران جب اناج اور تیل کی عالمی قیمتیں بڑھیں تو کارگل خاندان کی دولت میں اربوں ڈالر کا اضافہ ہوا۔ کہ بحران کے دوران عوام مہنگائی سے متاثر ہوتے ہیں جبکہ کارگل جیسے ادارے منافع کماتے ہیں۔ اس کمپنی میں شفافیت اور نگرانی کی بھی کمی ہے۔ چونکہ کارگل ایک نجی کمپنی ہے، اسے اپنے مالیاتی اعداد و شمار شائع کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس وجہ سے عام شہری یا حکومتیں اس کے منافع، ماحولیاتی اثرات یا تجارتی معاہدوں پر براہ راست نظر نہیں رکھ سکتے۔ ناقدین کے مطابق یہ خاموش طاقت ہے جو بغیر آواز کے دنیا کی خوراک پر راج کرتی ہے۔ آج کارگل دنیا کے 70 سے زائد ممالک میں کام کر رہی ہے۔ کمپنی کے پاس 16 لاکھ سے زیادہ ملازمین ہیں۔ خاندانی فرد پاولین میکملن کینیتھ دنیا کی امیر ترین خواتین میں شمار ہوتی ہے۔ کمپنی پائیدار خوراکی نظام کے نعرے کے ساتھ خود کو مثبت امیج میں پیش کری ہے، مگر عالمی تنظیم اب بھی اس سے زیادہ شفافیت اور ذمہ داری کا مطالبہ کر رہی ہے۔ کارگل میکملن خاندان کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طاقت ہمیشہ سیاست میں نہیں بلکہ خوراک میں بھی ہے۔ یہ خاندان اس بات کی مثال ہے کہ کس طرح ایک خفیہ نجی کمپنی پوری دنیا کی غذائی پالیسی پر اثر ڈال سکتی ہے۔ تو سوال یہ بنتا ہے، کیا دنیا کی خوراک چند خاندانوں کے کنٹرول میں ہونی چاہیے یا ہمیں ایسے نظام کی ضرورت ہے جہاں شفافیت اور عوام کی نگرانی ہو؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن بیل دبائیں اور کمنٹس میں کیا آپ سمجھتے ہیں دنیا کی خوراک کا کنٹرول عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یا کارپوریشن کے؟